بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 11ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں پھیرتے ہیں۔ بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی جانب مائل کر دیجئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 12ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بنا لیتے ہیں یا مجوسی بنا لیتے ہیں، جیسا کہ 4 پائے اپنے بچے کو تام الخلقت پیدا کرتے ہیں، یعنی مویشی، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ اپنے بچے کو کامل پیدا کرتے ہیں، اس میں کچھ نقص نہیں ہوتا۔ کیا تم ان میں سے کسی بچے کو کٹے ہوئے کان والا پاتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں ہے، یہ دین اسلام بالکل سیدھا ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 13ویں حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، آپ نے 5 باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی اور اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ سوئے، وہ ترازو کو نیچا اور اونچا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نور نے ڈھانپ رکھا ہے، اگر وہ نور کے حجاب کو زائل کر دیں تو اللہ کے چہرے سے نکلنے والے انوار ان تمام چیزوں کو راکھ کر دیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نظر پہنچتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر اللہ کی تمام مخلوق پر محیط اور حاوی ہے، پس تمام مخلوق راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 14ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لگاتار بے دریغ خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، وہ رات دن دے رہے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق یعنی ان کی پیدائش سے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس خرچ کرنے سے اللہ کے ہاتھ میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ اس کو نیچا کرتے اور اونچا کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ راوی حدیث ابن نمیر نے کہا ہے کہ بھرا ہوا ہے ہمیشہ دینے والے ہیں، کوئی چیز رات اور دن میں اسے کم نہیں کرتی۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 15ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی نابالغ اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا، یعنی توقف اختیار کیا جائے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مشرکین کے بچے جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ بچے جنت میں ہوں گے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ ارشاد مبارک بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب میں گرفتار نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں کسی پیغمبر کو نہ بھیجیں۔ امام بخاری، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم رحمہم اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 16ویں حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ اس سے کہا تو تحریر کر۔ اس نے دریافت کیا میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقدیر لکھ۔
چنانچہ قلم نے جو ہو چکا اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے سب تحریر کر دیا۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: صحیح مسلم میں مروی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر کو ثبت فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ معلوم ہوا کہ قلم پیدا کرنے سے پہلے عرش کو پیدا کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ پانی ہوا پر تھا تو پانی سے پہلے ہوا کو پیدا فرمایا۔ قلم کی اولیت اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل کو پیدا فرمایا ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 17ویں حدیث مسلم ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے: جب آپ کے پروردگار نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا، اس سے اولاد کو نکالا اور فرمایا، میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یہ لوگ جنتیوں کے اعمال کریں گے۔ پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس سے اولاد کو نکالا اور فرمایا، میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا فرمایا ہے اور یہ دوزخیوں والے اعمال کریں گے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عمل کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے جنت والوں جیسے کام کرواتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت والوں کے اعمال پر فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل فرماتے ہیں، اور جب کسی شخص کو دوزخ کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے دوزخیوں والے کام کرواتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں والے عمل پر فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں والے عمل کی وجہ سے دوزخ میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں، امام ترمذی اور ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ حدیث منقطع ہے، اس لیے کہ مسلم ابن یسار نے عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ امام ترمذی کی عادت ہے کہ وہ منقطع اور مرسل احادیث کو شواہد یعنی گواہ کی وجہ سے حسن قرار دیتے ہیں، واللہ اعلم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 18ویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول، البتہ اگر آپ ہمیں مطلع کریں۔ آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی کہ یہ کتاب رب العالمین کی جانب سے ہے، اس میں جنتیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، بعد از آخر میں ان کا میزان درج کیا گیا ہے، اب کبھی ان میں زیادتی یا کمی نہیں ہوگی۔ بعد از آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں دوزخیوں، ان کے آبا اور ان کے قبائل کے نام ہیں، پھر آخر میں میزان لگایا گیا ہے، کبھی ان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوگی۔ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہے جبکہ اس سے فراغت ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور سیدھی راہ پر چلو، اس لیے کہ جنتیوں کا خاتمہ جنت والوں کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ پہلے وہ کیسے اعمال بھی کرتے رہے ہوں، اور دوزخیوں کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اگرچہ پہلے وہ کیسے ہی اعمال کرتے رہے ہوں۔ بعد از آپ نے دونوں ہاتھوں کو ہلایا اور دونوں کتابوں کو پھینک دیا اور فرمایا، تمہارے پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکے ہیں، لوگوں کی ایک جماعت جنت میں ہے اور ایک جماعت دوزخ میں ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 19ویں حدیث ابو خزامہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دم کرنے کے بارے میں فرمائیں جو ہم کرتے ہیں، اور دوا کے بارے میں بتائیں جس کے ساتھ ہم علاج کرتے ہیں، اور بچاؤ کی تدابیر جو ہم اختیار کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں؟
آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔